السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ عمران خان فوج کے درمیان مصالحت میں ناکامی کے متعدد وجوہات تھیں۔ صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی کے فیصلے پر وہی فورم نظر ثانی کرے گا جہاں فیصلہ ہوا تھا۔ شفاف اور قابل اعتماد الیکشن کے لیے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا ضروری ہے۔ عازمین حج کے لیے خوشخبری، رواں سال حج پیکیج میں بڑی کمی۔ نگراں وزیر مذہبی امور انیک احمد کا کہنا ہے کہ اس سال حج گزشتہ سال سے 1 لاکھ روپے سستا ہوگا، وقت سے قبل انتظامات کر رہے ہیں۔ انجلینا جولی کے بیان پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان غیر قانونی طور مقیم افراد سے متعلق کارروائی کر رہا ہے۔ اسرائیل کے غزہ کے اسپتال پر حملے انسانی و جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کو بچانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہماری پالیسی جاری رہتی تو ڈالر آج 40 یا 50 روپے کا ہوتا۔ معیشت کے فیصلے دلیری اور بہادری کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 70 کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے تمام معاشی اہداف حاصل کر لیے ہیں، آئندہ چند ماہ میں مہنگائی میں کمی کا امکان ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ عمران خان اور فوج کے درمیان مصالحت میں ناکامی کی بہت سی وجوہات تھیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ عمران خان اور فوج کے درمیان مصالحت میں ناکامی کی بہت سی وجوہات تھیں۔ امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں صدر عارف الوی نے کہا کہ عمران خان اور فوج کے درمیان مصالحت نہ ہونے کی بہت سی وجوہات تھیں جن کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ چیئرمین PTI کے خلاف مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں اور بحیثیت صدر عدلیہ پر یقین رکھتا ہوں۔ صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ شفاف اور قابل اعتماد الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ نواز شریف یا جو بھی منتخب ہو کر آئے گا، عہدے کے تقاضے کے مطابق اس سے حلف لینے کی ذمہ داری پوری کروں گا۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ وزیر اعظم سے زیادہ تر سرکاری امور کے سلسلے میں ہی رابطہ ہوتا ہے۔ عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان سے بھی ذاتی معاملات پر کم بات ہوتی تھی۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ افغان مہاجرین کی واپسی کے فیصلے پر دنیا اور افغان حکومت سے بات چیت کے نتیجے میں نظر ثانی ہو سکتی ہے، تاہم یہ فیصلہ وہ فورم ہی کرے گا جہاں اس کا فیصلہ ہوا تھا۔ الیکشن سے قبل کنگز پارٹی سے متعلق باتوں پر صدر الوی نے کہا کہ اس بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ اس سے صدر کا منصب متنازع ہو جائے گا۔ تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے، تاہم حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ احتجاج پرتشدد ہو جائے۔ نگراں وزیر مذہبی امور انیک احمد نے حج پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ سال حج اخراجات 11,75,000 تھے، ہم اس بار حج پیکیج 10,75,000 روپے کا دے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ رواں سال حج کے لیے جانے والے عازمین حج کے لیے حج پیکیج میں بڑی کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر مذہبی امور انیق احمد نے حج پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ سال حج اخراجات 11,75,000 تھے، ہم اس بار حج پیکیج 10,75,000 روپے کا دے رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر مذہبی امور انیق احمد نے بتایا کہ حج پالیسی کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنے والا حج گزشتہ حج سے سستا ہوا ہو، تاہم اس سال حج گزشتہ سال سے 1 لاکھ روپے سستا ہوگا۔ نگراں وزیر مذہبی امور نے کہا کہ اس سال حج ڈیجیٹائز ہوگا، تمام 90,000 حجاج کو
QR کوڈ والا سوٹ کیس دیا جائے گا۔ اس QR کوڈ میں حاجی کی تمام تفصیلات ہوں گی جس سے حاجی گم نہیں ہو سکے گا۔ وقت سے قبل انتظامات کر رہے ہیں، تقریباً تمام ضروری کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ایئر لائن سے بھی ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایئر ٹکٹ کے حوالے سے ریلیف ملا تو حجاج کے اکاؤنٹ میں رقم ڈال دی جائے گی۔ نگراں مذہبی وزیر نے کہا کہ ایک ایپ حاجی کے موبائل میں ہوگی جو حاجی کی رہنمائی کرے گا۔ انٹرنیٹ کام نہ کرے تب بھی یہ ایپ کام کرے گی۔ عازمین کو سم کے ساتھ 7 GB کا ڈیٹا بھی دیا جائے گا۔ نگراں وزیر مذہبی امور انیک احمد نے بتایا کہ آپ کی ثواب دید ہے کہ 2 یا 3 بیڈ روم کا کمرہ لیں گے۔ اگر 2، 4 یا 6 افراد ایک کمرے میں رہنا چاہیں تو حکومت انہیں یہ سہولت بھی فراہم کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ مدینے میں عام طور پر 8 دن کا قیام ہوتا ہے، یہ بھی حاجی کی ثواب دید پر چھوڑا ہے۔ 8 کی جگہ 4 دن مدینے میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ریلیف دیں گے۔ دن کم کرنے سے حاجی کا پیکیج مزید کم ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں اب کراچی بھی شامل کر دیا ہے۔ لاہور کو بھی روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ انیک احمد نے بتایا کہ ایک شارٹ حج کے لیے بھی پیکیج دے رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے 1,79,210 کا کوٹا دیا ہے۔ ہم نے اسپانسرشپ پر کچھ سیٹیں ایلوکیٹ کی ہیں جس میں 50% نجی کوٹا ہے۔ نگراں وزیر مذہبی امور انیک احمد نے مزید کہا کہ کسی حاجی کو کوئی کمپلین ہو تو فوراً ہمیں بتائے گا۔ اس مرتبہ کچھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اینجلینا جولی کی افغان مہاجرین کی واپسی کے بیان پر ترجمان دفتر خارجہ نے رد عمل جاری کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اینجلینا جولی کی افغان مہاجرین کی واپسی کے بیان پر ترجمان دفتر خارجہ نے رد عمل جاری کیا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ بالی ووڈ اداکارہ اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اینجلینا جولی نے پاکستان سے افغان مہاجرین کی بڑے پیمانے پر بے دخلی پر اپنی گہری تشویش اور غم کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان کے فیصلوں پر تنقید کی تھی۔ تفصیلات کے مطابق نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے UNHCR کی سابق سفیر اینجلینا جولی کے بیان پر کہا کہ ایسے بیانات غلط فہمی کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں۔ پاکستان غیر قانونی طور پر مقیم افراد سے متعلق کارروائی کر رہا ہے۔ نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم نے OIC عرب لیگ مشترکہ اجلاس میں 11 نومبر کو شرکت کی، جہاں انہوں نے اسرائیلی بربریت اور جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ اسرائیل کے غزہ کے اسپتال پر حملے انسانی و جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بریفنگ میں بتایا کہ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں غزہ میں اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کا نوٹس لے۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ ترجمان نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے اجلاس میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے حل پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت مقبوضہ کشمیر میں زمینوں پر قبضے میں مصروف ہے۔ بھارت نے پلوامہ میں انسانی حقوق کے محافظین کی زمینیں قبضے میں لیں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے جو بھی کرنا پڑا کرتے آئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے جو بھی کرنا پڑا کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ 2013 سے 2017 کے دوران پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا۔ ہم نے 4 سال ڈالر کو 104 پر باندھ کر رکھا۔ ہمارے دور کی ترقی اور پالیسی جاری رہتی تو ڈالر آج 40 یا 50 روپے کا ہوتا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے لاہور چیمبر کے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج سب سے سستی کرنسی پاکستان کی ہے۔ پاکستان کی کرنسی کو مٹی میں ملا دیا گیا۔ اتنی مہنگائی میں عوام کیسے زندہ رہیں گے؟ کاروبار کیسے چلے گا؟ ان کا کہنا تھا کہ 2022 میں حکومت میں آنے پر تیار نہیں تھے، پر ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچانا ضروری تھا۔ شہباز شریف صاحب کے مستعفی ہونے کی تقریر تیار تھی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ 2013 میں بھی پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا تھا۔ ہم ملک کو ترقی دیتے ہیں، جلا وطنی اور قید بھی کاٹتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ معیشت کے فیصلے دلیری اور بہادری کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی سستی کرنی پڑے گی۔ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ ہم نے دھمکیوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کے مفاد کے لیے بے خوف ہو کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ بات پاکستان کی ہو تو ہم فیصلوں کے ذاتی مفاد پر نقصان کی پرواہ کبھی نہیں کرتے۔ یہی ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کارڈ دیا تھا،
غریب کا علاج ریاست کی ذمہ داری ہے۔ 1990 کے بعد سے ہم کاروبار کو روایتی دائروں سے آزادی دلائی، ہم نے پالیسیاں بنائی تو خزانہ بھرنا شروع ہو گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈسٹری میں آنے والے پیسے کے بارے میں نہ پوچھنے کی پالیسی ہونی چاہیے۔ ہماری پالیسیاں ترقی کی رفتار جاری رہتی تو آج پاکستان ترقی کی رفتار میں کہیں آگے ہوتا۔ اب عوام کو مہنگائی، غربت سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف سطح کا معاہدہ طے پانے کے بعد آئی ایم ایف کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آنے والے عرصے میں مہنگائی کم ہونے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف سطح کا معاہدہ طے پانے کے بعد آئی ایم ایف کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آنے والے عرصے میں مہنگائی کم ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جائزہ مشن کے درمیان اسٹاف کی سطح پر معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے بعد آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے پاکستان کو $70 کروڑ ملیں گے۔ آئی ایم ایف کے مطابق پروگرام کے تحت معاشی بحالی جاری ہے۔ دوست ممالک کے تعاون سے پاکستان میں معاشی استحکام آ رہا ہے۔ وفاقی بجٹ پر عمل درآمد سے پالیسیوں میں تسلسل آیا ہے، جبکہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بر وقت ایڈجسٹمنٹ کی گئی۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے تمام معاشی اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ آئندہ چند ماہ میں مہنگائی میں کمی کا امکان ہے۔ مارکیٹ بنیاد پر ایکسچینج ریٹ پر عمل جاری رکھنے اور سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اصلاحات کا بھی وعدہ کیا گیا ہے، جبکہ ایکسچینج مارکیٹ پر دباؤ کم ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے حکومتی اداروں میں بھی اصلاحات کا وعدہ کیا ہے۔ پاکستان نے سماجی مدد کے پروگرام بہتر کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ پاکستان نے جولائی 2023 سے زیر التوا پاور ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کو لاگو کیا۔ آئی ایم ایف اعلامیے کے مطابق طویل عرصے کے بعد 1 نومبر 2023 سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ پاکستان نے روپے کی قدر کو متاثر کرنے کے لیے انتظامی اقدامات سے باز رہنے کی یقین دہانی کروا دی۔ اعلامیے کے مطابق مہنگائی کو اپنے ہدف تک کم کرنے کے لیے فعال مانیٹری پالیسی کی ضرورت ہے۔ $70 کروڑ مزید ملنے سے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو جاری کردہ رقم $1.9 ارب ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان $3 ارب کا اسٹینڈ بائی معاہدہ طے پایا تھا۔ آئی ایم ایف نے علاقائی تنازعات، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، عالمی سخت مالی حالات کو خطرات قرار دیا ہے۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت متوازن معاشی گروتھ ترجیحات ہیں۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام جی ڈی پی کے 0.4% کے مساوی پرائمری سرپلس کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ریونیو بڑھانے کے لیے ہنگامی اقدامات بھی لیے جا سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے گورننس اور سرکاری اداروں میں اصلاحات جاری رکھنے پر زور دیا ہے اور ایس آئی ایف سی کے آپریشنز اور اثاثوں کی مینجمنٹ میں شفافیت کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ بجلی اور گیس سیکٹر میں گردشی قرضہ جی ڈی پی کے 4% سے بھی بڑھ گیا ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ان حالات میں فوری ٹھوس اقدامات ناگزیر قرار ہیں۔ گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل ویمن ٹی وی۔